بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عفران ٹیک کارنر، اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل کی فرسٹ ویڈیو ہے کہ جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ C++ اور پروگرامز ہوتے کیا ہیں۔ بیسیکلی C++ کی بات کی جائے تو C++ ہمارے پاس جنرل پرپز پروگرامنگ لینگویج ہے کہ جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ پروگرامنگ ماڈلز کو یہ سپورٹ کرتی ہے۔ جیسے کہ فرسٹ ماڈل ہمارے پاس اگر بات کی جائے تو فرسٹ ماڈل ہمارے پاس آ جاتا ہے اوپ کا۔ اوپ بیسیکلی کہتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کو۔ اب اوپ ہمارے پاس ایک پروگرامنگ ماڈل ہے کہ جس میں مختلف ہمارے پاس کلاسز وغیرہ آ جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جرنل پروگرامنگ کی کو بھی سپورٹ کرتی ہے۔ اب بیسیکلی یہ بنائی کیوں گئی؟ یہ بنائی اس لیے گئی تاکہ جو پروگرامرز ہیں وہ ایزیئر وے میں اور بہت اچھے طریقے سے اپنے پروگرامز لکھ سکیں۔ اور یہ بنائی ہمارے پاس بی جرنل اسٹراؤس نے 1980s میں بیل لیبارٹریز کے اندر بی جرنل اسٹراؤس نے 1980s میں بیل لیبارٹریز کے اندر یہ بنائی۔ اب یہ ہمارے پاس اس لیے یوز ہوتی ہے کہ اس سے ہم مختلف جو سافٹ ویئرز ہیں، کمرشل سافٹ ویئرز، گیمز اور ڈفرینٹ گرافک ریلیٹڈ پروگرامز ہیں، ان کو ہم ڈیولپ کر سکیں۔ اب بات کریں پروگرامز کی تو پروگرامز ہمارے پاس ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں جو ہم دیتے ہیں کمپیوٹر کو کہ جس سے وہ مختلف کام کر سکے۔ سیٹ آف انسٹرکشنز آپ کہتے ہیں کہ اگر اردو میں کہا جائے تو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہدایات، کہ ہم مختلف ہدایات دیتے ہیں کمپیوٹر کو کہ جس سے وہ مختلف کام کرتا ہے اور کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اب بیسیکلی کمپیوٹر جو ہے وہ زیروز اور ون لینگویج میں، زیروز اور ونز میں اپنا کام کرتا ہے اور زیروز اور ون کو سمجھتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم کوئی پروگرام لکھیں، کوئی پروگرام فار ایگزامپل ہم نے لکھ لیا انگلش میں، کیونکہ یہ جو C++ ہے یہ ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج ہے، تو یہ انگلش کو سپورٹ کرتی ہے، تو یہ انگلش میں ہے۔ اور اس کے انگلش میں ورڈز اگر ہم لکھیں تو ہمارے پاس بہت سے ورڈز آ جاتے ہیں انگلش کے اندر۔ تو زیروز اور ونز کی بات ہو تو زیروز اور ونز بیسیکلی جب مشین لینگویج کے اندر یوز ہوتے ہیں کہ جس کو کمپیوٹر سپورٹ کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈیبل ہے کمپیوٹر کے لیے، تو پہلے یہ ہمارے پاس جب ہم اس کو لکھتے ہیں پروگرام کو، تو پروگرام لکھنے کے بعد یہ اس کو کمپائل کرتا ہے، اس کے لیے ایک سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپائلر۔ اب کمپائلر اس کے جو کوڈ ہے، کمپائلر اس کے کوڈ کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ کوڈ۔ اب آبجیکٹ کوڈ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس زیروز اور ونز میں ہوتی ہے، جو کہ کمپائلر اس کو کنورٹ کرنے کے بعد کمپیوٹر کے لیے انڈرسٹینڈیبل بناتا ہے۔ اور جب ہم اس کو انگلش میں لکھتے ہیں، پروگرامز کو انگلش میں لکھیں یا اس کو ہم C++ میں لکھیں، تو اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے سورس کوڈ، کہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے سورس کوڈ۔ اب سورس کوڈ اور آبجیکٹ کوڈ، اب بیسیکلی آبجیکٹ کوڈ ہمارے پاس ایک ایسا کوڈ ہے کہ جو کمپائلر کنورٹ کرتا ہے ہائی لیول لینگویج سے لو لیول لینگویج میں، اور سورس کوڈ ہمارے پاس ایسا کوڈ ہے کہ جس کو کنورٹ کیا جائے مشین لینگویج میں۔ اب یہ تھا ہمارے پاس پروگرام کی۔ اب بیسیکلی پروگرام ہے کیا؟ اب پروگرام کی بات کی جائے تو وہ ہمارے پاس جیسے کہ ڈفرینٹ سافٹ ویئرز، مائکروسافٹ ورڈ ہے، اس پہ ہم ڈفرینٹ ڈاکومنٹس بناتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ڈاکومنٹس کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس اسکائپ ہے، اسکائپ ہمارے پاس ڈفرینٹ ویڈیو کالنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے کوئی چارج نہیں ہوتا، فری آف چارج ہوتا ہے۔ تو اسی طرح C++ ہمارے پاس پروگرامس کے لیے استعمال ہوتی ہے، C++ لینگویج، کہ جس سے ہم ڈفرینٹ پروگرامس لکھتے ہیں اور ڈفرینٹ پروگرام کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ اب بات کی جائے C++ کی، تو C++ سے فردر آگے ہمارے پاس آ جاتی ہے اوپ۔ اوپ میں بیسیکلی ہمارے پاس ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ہائی لیول چیزیں ہیں، اس کی فردر چیزیں ہیں جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو فرسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے ہیڈر فائلز۔ اگر C++ کی ہم بات کریں تو اس کے جو اسٹرکچر ہے، مین اسٹرکچر، تو اس میں ہمارے پاس پہلے آ جاتے ہیں ہیڈر فائلز۔ اب ہیڈر فائلز ہے کیا؟ ہیڈر فائلز بیسیکلی وہ فائلز ہیں کہ جس کے اندر جو لائبریریز ہیں، کہ جس کے اندر تمام جو ڈیٹا ہے، تمام جو پری ڈیفائنڈ جو پہلے سے موجود فنکشنز ہیں وہ اس کے اندر سیو ہے، اسٹورڈ ہے۔ اب پری ڈیفائنڈ، اب لائبریریز کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس مختلف آ جاتی ہیں، جیسے ہمارے پاس آ جاتی ہیں IO اسٹریم، ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریم، جس کو ہم کہہ لیں کہ ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریم، ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے۔ اب ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریم، اب ان پٹ آؤٹ پٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ ہے۔ اب ان پٹ آؤٹ پٹ جتنے بھی فنکشنز ہوں گے، جتنے بھی کام ہوں گے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے، وہ سب یہ ہیڈر فائل ہمارے پاس IO اسٹریم یوز کریں گے۔
अब इसके साथ इससे पहले इस्तेमाल होगी हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली हमारे पास हमारे पास है हैश साइन का, हैश इंक्लूड, जिसे हम कहेंगे हैश इंक्लूड। अब हैश इंक्लूड पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये इंक्लूड का साइन कि हमने ये इंक्लूड करना है, जब ये हमने इसके अंदर डालना है, इंक्लूड करना है इसके अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा इंक्लूड। इसी तरह इंक्लूड के अलावा हमारे अब इंक्लूड के साथ साथ हमारे पास आ जाता है हैश डिफाइन। अब हैश डिफाइन की बात करें तो ये हमारे पास डिफाइन के लिए कि डिफाइन हम करने लगे ये चीज़ हम। अब इंक्लूड में हमारे पास सारे फंक्शंस होते हैं कि इंक्लूड हमने ये फंक्शंस इंक्लूड करने हैं। इसके साथ अगर हम देखें कि हेडर फाइल हमारे पास होती है iostream.h। अब .h एक्सटेंशन के साथ हमेशा हम अपनी हेडर फाइल यूज करेंगे। अब उसके लिए हमारे पास पहला आ जाएगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसे हम कहते हैं हैश इंक्लूड। अब हैश इंक्लूड, इसके बाद हमारे पास आ जाएगी एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे iostream.h। अब ये बेसिकली हमारे पास हमारी हेडर फाइल है जो हम इंक्लूड करेंगे, जो बताएगा कि हमारे पास ये हमने ये फंक्शंस हमने इंक्लूड करने हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है हैश इंक्लूड डिफरेंट हेडर फाइल्स है, जैसे हमारे पास आती है maths.h, इसी तरह हमारे पास आ जाती है string.h, और इसी तरह डिफरेंट मुख्तलिफ हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए यूज होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फर्दर इससे आगे स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा हमारे पास C++ के बेसिक प्रोग्राम का, वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।